نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں اس وقت سب سے بڑا جو پاکستان کے لیے چیلنج ہے وہ قدرتی آفات ہیں، بارشیں ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہے، سیلاب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ عناصر ایسے ہیں جو ابھی بھی پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف سرگرم ہیں، اور وہ کون ایسے عناصر ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، اور سیلاب کی جو تباہی ہے اس کا مستقبل میں پاکستان نے اس کے لیے کیا سیکھا اور کیا کیا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات سر، پاکستان کو ایک طرف سیلاب کی اور بارشوں کی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کا ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ KPK دیکھ لیں، بلوچستان دیکھ لیں، سندھ کے کچھ اضلاع ہیں، پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے، لیکن ایک جماعت، ایک کیا کہیں کہ ایک گروہ، ایک گروپ پختون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف سرگرم ہے، اور یہ ان حالات میں ان عناصر کا یہ کرنا کیا درست ہے؟ دیکھیں جی، بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جب بھی کوئی افراتفری پھیلتی ہے، سیلاب ہے، قدرتی آفات ہیں، تو اس وقت وہ تمام ملک کے اندر جو بھی قوم پرست جماعتیں ہیں وہ ایک تو غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کا وجود ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو وہ پھر سے جو ہے وہ قوم پرستی کا جو فتنہ ہے اس کو جگا کر ملک کی سلامتی کے خلاف جو ہے وہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک طرف تو سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا قدرتی آفت جو ہے وہ درپیش ہیں ہمارے قبائلی اضلاع کے جو مظلوم لوگ ہیں جی۔ لیکن ان حالات میں بھی ایک طرف TTP ہے، وہ جو دہشت گرد ہیں، بالکل انہوں نے اپنی ملک کے خلاف جو ہے یا معصوم لوگوں کو قتل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ قوم پرست جماعت جو چند 6 7 8 سال پہلے جو وجود میں آئی تھی، جو خالصتاً جو ہے وہ ایک فتنے کی شکل میں تھی کہ کسی طریقے سے پختونوں کے حقوق کے نام پر جو ہے یہاں پر ایک نئی جو ہے وہ آگ بھڑکائی جائے، جی وہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ایک مہم کے طور پر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ جی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اب TTP کی حمایت کرتی نظر آتی ہے، پختون تحفظ موومنٹ۔ دیکھیں نا، اب وہ یہ اس کا یہ کہنا جی اچھے طالبان اور ان کو رہنے دیا جائے یا وہ پختون وغیرہ ہیں، تو وہ ایک عجیب ہی سی بات ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کوشش کی کہ کوئی اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں، اس میں وہ خود بھی ملوث رہے، اور جس طریقے سے چند ہفتے قبل جس وقت ابھی یہ سیلاب اور یہ سارا کچھ ابھی ایسے نہیں آفات نہیں آئی تھیں، تو آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ جس میں کوشش کی گئی یہ ظاہر کرنے کی کہ پاک فوج جو ہے وہ بچوں پر اور عام لوگوں پر جو ہے فائرنگ کر رہی ہے۔ وہ سارا جو ہے وہ جعلی پروپیگنڈا تھا، جس کے پیچھے بہرحال انڈیا جو ہے وہ ایک اس کے جو فٹ پرنٹ ہیں وہ نظر آتے ہیں، ان کے سگنیچر نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمیں بہرحال جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس پر خاموش کیوں ہے، پبلک جو ہے وہاں کی اس کے اوپر خاموش کیوں نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے پختون تحفظ موومنٹ، اس طرح کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں جو مشکل میں تو ان کے ساتھ نظر نہیں آتی، اب آپ دیکھ لیجئے کہ پورے ملک سے بہت ساری ایسی تنظیمیں، NGOs کہہ لیں، خاص طور پر جماعت اسلامی کی الخدمت جماعت جو ہے وہ اپنے تمام اپنے کارکنوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ جتنی ہو سکتا ہے ان کی دادرسی کر رہے ہیں لوگوں کی جو وہاں پر ہیں۔ لیکن اس میں PTM جو ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی شامل کر لیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو بیان بازی وزیر اعلیٰ KPK اور پنجاب حکومت کے کچھ لوگ ہیں یا نون لیگ کے کچھ رہنما ہیں، ان کی جانب سے آپس میں بیان بازی چلتی رہتی، لیکن جب اس آفت کا سامنا کرنا پڑا تو پنجاب حکومت نے بھی، وفاقی حکومت نے بھی، اور سب ایک ہو گئے، سب ایک ہو گئے، اور وہاں پر اس میں کوئی قوم پرستی والی بات نہیں تھی۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ہمارا قومی اتحاد اور اتفاق جو ہے مارکہ حق میں بھی نظر آیا ہوگا، کہ جیسے یہ انڈیا نے وہ جارحیت کا ارتکاب کیا اور اس کے بعد جس وقت پاک فوج نے اس کا جواب دیا، ایئر فورس نے اس کا جواب دیا، تو ساری قوم جو ہے وہ اپنے افواج کے شانہ بشانہ اور ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ لیکن کچھ عناصر اس وقت بھی دیکھیے وہ یہی تھے نا، یہ پختون تحفظ موومنٹ ٹائپ لوگ تھے نا، مطلب ہے کہ جو انہیں تو تکلیف ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، ان کے جو سرپرست ہیں جو ان کو فنانس کرتے ہیں براستہ افغانستان، براستہ دبئی،
تو وہ صاف ظاہر ہے انہیں تکلیف تو ہونی ہے. کیوں لیکن اتنی تکلیف کیوں؟ ایک ملک میں رہتے ہوئے وہاں پہ کاروبار دیکھیے کرتے ہوئے، وہاں پر جی جلسے کرتے ہوئے، وہاں پر احتجاج کرتے ہوئے، پھر کیوں؟ دیکھیے اگر آپ اس کا پختون تحفظ موومنٹ کے منظور پشتین ہو جائیں یا اس طرح کے اس کے جو باقی عناصر ہیں، اگر ان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھیں تو یہ پشاور یونیورسٹی سے آلریڈی انہوں نے ایک این جی او بنائی ہوئی تھی جو کہ مختلف حوالے سے، اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ وزیر افغانستان اس وقت تو اشرف غنی کی حکومت تھی وہاں پر، اور اس وقت بھی براستہ افغانستان انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا تھا. اور اس وقت سے اس کے بعد ہی انہوں نے، جس وقت نقیب اللہ محسود کا وہ مرڈر جو تھا اس کے بعد جو ہے یہ اچانک جو ہے وہ ایک پختون تحفظ موومنٹ جو ہے بنا دی گئی اور اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی گئی پختونوں کے حقوق کے حوالے سے، انہیں انصاف دلانے کے حوالے سے. بھئی ان کا قتل عام جو وہاں پہ ہو رہا ہے، ان کے اوپر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتی، اس کے خلاف یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت یہ وہ جو ان کے عناصر تھے اس وقت فوج کے لیے منتیں کرتے تھے کہ فوج جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، جس وقت دہشت گردی ہمارے قبائلی اضلاع کے پورے ملک میں عروج پر تھی. ٹھیک ہے جی، اس وقت یہ کوئی بھی باہر نہیں نکلتا تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ بھی کچھ اسلحہ بند لوگ جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں. انہیں باقاعدہ جس طرح ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا جاتا ہے، یہ بظاہر تو یہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئے ہیں. انہوں نے انتخابات میں بھی حصہ لیا، ٹھیک ہے جی، جیتے بھی صحیح، 2-3 ان کی سیٹیں بھی ہوئیں. لیکن جو اصل ان کا مقصد تھا، جو اصل ان کا نیریٹو ہے، وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے، پاک فوج کے خلاف ہے. اور جب پاک فوج کے خلاف اس لیے ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف اس وقت کامیاب ہوں گے، انڈیا کے جو ایجنڈا ہے یا مقاصد ہے، جب پاک فوج کمزور ہوگی. اور یہی اسی کے لیے وہ سارا لگے ہوئے ہیں. آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، پھر ہمارے ہاں ایسے ہمارے دانشور حضرات اور معزز صحافی اور ادیبوں کی بھی کمی نہیں جو کہ ان کی حمایت کرتے ہیں. بالکل، مطلب ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ ان کی کارروائی کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کا اظہار کرتے ہیں. اس میں سوشل میڈیا ہینڈل سے دیکھ لیں آپ، یا ان کو پروگرامز دیکھ لیں، یا ان کی ذاتی رائے دیکھ لیں، وہ اس طرح کے لوگوں کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں. اور وہ باقاعدہ اس کے لیے انہوں نے وہ ولاگ بھی کرتے ہیں. انہیں تو اب مہارنگ بلوچ لانگو جو ہے وہ بھی اب ایک بہت بڑی لیڈر کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ اسے بھی بہت بڑی لیڈر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ویئر جبکہ اب مجید برگیڈ جو ہے اس کو تو باقاعدہ امریکہ بھی دہشت گرد جو ہے ڈکلیئر کر چکا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. لیکن یہ ہمارے ہاں ایسے عناصر جو ہیں وہ اب بھی ان کی ہمدردیاں جو ہیں ان کے خلاف جو بجائے ہونے کے وہ الٹا جو ہے ان کو اس لیے بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ پاک فوج کے خلاف ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور انہیں یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے، ہماری پاک فوج جو ہے وہاں پر 2 محاذوں پر برسر پیکار ہے. ایک طرف دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، اور ساتھ ہی وہ عام لوگوں کی جو ریلیف ہے، ان کی مدد ہے، اس میں بھی مصروف. بالکل سیلابی صورتحال ہے اور اس کے اوپر کے پی کے میں خاصا نقصان ہوا، جس میں سب سے پہلا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ پاک فوج کی جانب سے کیا گیا. خالد بیگ صاحب، ملک میں اس وقت شدید سیلابی صورتحال ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ خاص قبائلی اضلاع ہیں، پہلے ایک اور اس کے بعد دوسرا، اور وہاں پر سینکڑوں اموات اور دلخراش مناظر جو ہیں ہمیں ان ویڈیوز میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور دیکھتے بھی ہیں امداد بھی ہو رہی ہے، پورے گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گئے. تو کیا یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا اور یہاں پر جو لینڈ سلائڈنگ ہے، اس نے کس چیز کو ایکسپوز کیا ہے، اور یہ کیا چند لمحوں میں ہی ہو گیا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی؟ دیکھیے جی، پہاڑ جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں جو اس کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چٹانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، بڑی اسٹرانگ چٹانیں ہوتی ہیں، اس میں مڈ یا مٹی یا ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہوتی. لیکن کچھ پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑی ٹنوں کے حساب سے ان کے اندر بڑے پتھر ہوتے ہیں، اس میں مڈ ہوتی ہے، جہاں شجر کاری ہوتی ہے، درخت لگائے جاتے ہیں. اب ہم بڑے عرصے سے سن رہے تھے کہ جناب بلین ٹری منصوبہ ہے، بہت سارے منصوبے ہیں. یہ ہمارے تمام منصوبے شجر کاری کے جو ہیں وہ ایسے ہی مواقع پر جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اچھا، اب پھر ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شجر کاری کی مہم یہ کہہ کر چلاتے ہیں کہ جناب شجر کاری کریں دنیا کا ٹیمپریچر اس کو نیچے لانے کے لیے. بھائی جو درخت کٹ گیا ہے اس کی شکل جو ہے دوبارہ جو نیا آج پودا لگائیں گے تو اس کو تو 20-25 سال چاہیے نا جی. اب ایک درخت 10 سال میں وہاں پہنچا اور اس کے بعد آپ اس کو کاٹ کے اور کہیں کہ جناب ہم نے درخت لگا دیے لہٰذا اس کے کلائمیٹ چینج کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ مذاق بن گیا. ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ایک ہمارے مصدق ملک صاحب نے بھی ابھی ان کی انٹرویوز اخبارات میں بیان بھی آئے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جو ہوٹلوں کے کنارے ناجائز تعمیرات ہیں وہ لوگ اتنے بااثر ہیں
اور لگتا یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. تو کیا یہ عناصر جو ہیں ٹمبر مافیا ہو گیا یا یہ ہوٹلوں والے جو دریاؤں کے کنارے یہ لوگوں کی جان سے کھیلنے کے لیے اس طرح کی ناجائز تعمیرات کرتے ہیں، کیا وہ اتنے ہی طاقتور ہو گئے ہیں کہ ریاست ان کے سامنے بے بس ہے؟ یہ تو ایک زیادتی والی بات ہے. مطلب ہمیں جو ہے صرف اب ہر سال کیا ہم انتظار کریں گے کہ جب یہ قدرتی آفات آئیں گی، سیلاب آئے گا اور ہم اسی طریقے سے رونا دھونا مچائیں گے اور اس کے بعد وقت گزر جائے گا، پھر ہم نئے سلسلے کے اس کا انتظار کریں گے اور روٹین پہ واپس آ جائیں گے. ہمیں باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور اس کو جنگ کی حالت میں، جیسے ایک جنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے پھر باقاعدہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا. اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے درخت لگانا تو ضروری ہے ہی، اس کا تحفظ بالکل اور اس کو کٹائی سے بچانا یہ ایک سب سے بڑی اس وقت جو ہے یہ ایک سب سے پہلے ضرورت ہے. سب سے پہلے اس کی نشو و نما کے لیے ایک پورا پلان ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب ایک بڑا درخت بن جائے اس کے بعد اس کو بچانا بھی ایک مشن ہے. دیکھیے اب دیکھیے اس میں کیا ہوگا، یہ لینڈ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ، اس میں آپ دیکھیے کتنی لکڑی ہے جو کہ وہاں پہ انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، جو بہہ کے آئی ہے اس لکڑی نے بھی بہت نقصان کی ہے. اس کی وجہ ایک کٹے ہوئے تناور وہ تنے تھے جو کٹے ہوئے تھے اور بالکل ایک سیدھی شکل میں جس وقت وہ آ کے لگے تو اس نے عمارتیں بھی توڑ، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہی پتھروں اور درختوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہے. اور اس کی وجہ سے پھر پہاڑ سے جو پتھر آئے وہ بھی انہی کے اوپر رول کرتے ہوئے آئے نا، ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور اب بہت ساری تصاویر ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جس میں وہ جو وہاں سے دریا آتے ہیں یا آگے جہاں کوئی پانی کے ذخائر ہیں یا ڈیمز ہیں وہ ان لکڑیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس لکڑی کو دریا سے نکالنے کے لیے باقاعدہ ویڈیوز آئی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ویگنے لوگ سائیکلوں پہ موٹر سائیکلوں پہ، یار کسی طریقے سے ہم بھی ان میں سے کوئی لکڑی جو ہے اور مہنگی لکڑی ہے وہ، اور یہ ایک کاروبار جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ کما رہے ہیں اور وہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. اچھا خالد بیگ صاحب، ٹمبر مافیا کا ذکر آپ نے کیا اور بڑی تفصیل سے بتایا، اور ساتھ ہی غیر قانونی جو تعمیرات ہیں جن میں زیادہ تر ہوٹلز ہیں جو دریاؤں کے کنارے اور انہی علاقوں میں، شمالی علاقوں میں، KPK کے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، آخر کار وہ لوگ ہیں کون جو اس ٹمبر مافیا کے پیچھے ہیں اور ان غیر قانونی تعمیرات کے پیچھے، اور کیا وہ اتنے بااثر ہیں کہ کوئی حکومت یا کوئی ریاستی ادارہ یا کوئی سرکاری ادارہ ان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا؟ اچھا بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ یہ جب درخت کاٹتے ہیں کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ اس طریقے سے جرم دکھتا بھی نہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ شہروں میں ہمارے ہاں یہیں بھی دیکھ لیں باقاعدہ قوانین موجود ہیں کہ اگر سڑک پر یا کسی جگہ کوئی درخت کٹا ہوا ہے آپ نہیں کاٹ سکتے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے قواعد موجود ہیں. اور وہاں پر تو لاکھوں کی تعداد میں درخت کاٹ کر پہلے وہیں ذخیرہ کیا جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے. اور اس کی تکلیف یا اس کے اثرات ہمیں اس وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت جو ہے اس طرح کی کوئی یہ قدرتی آفت کی شکل میں بڑے پیمانے پر بارش ہو جائے یا کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو جائے یا پھر کوئی کلاؤڈ برسٹ ہو جائے. اور کلاؤڈ برسٹ کا بھی جو ہے یہ فینومینا پہلے ہمارے ہاں یہاں نہیں تھا اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ اب شروع ہوا ہے. تو اس کی وجہ بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ چونکہ پہاڑ ننگے ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے نیچے سے جو پہاڑ کا ٹیمپریچر ہے وہاں کی جو تپش ہے وہ گرم ہوائیں اوپر جاتی ہیں تو وہ پھر جو ہے باقاعدہ جو ہے کلاؤڈ برسٹ کا نتیجہ. اچھا خالد بیگ صاحب، اس میں ایک فینومینا یہ بھی ہے جو ماہرین ہیں موسمیات کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر موسمیاتی اثرات تو ہیں لیکن اس میں پاکستان کا قصور یا پاکستان کا کردار جو ہے وہ صرف 1%. تو باقی جو عالمی طاقتیں ہیں، بڑے ملک ہیں، وہ جو پروڈکشنز کر رہے ہیں، جو چیزیں کر رہے ہیں، اس کے اثرات کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات یہاں پہ. اچھا اس میں آپ پھر آپ یہ دیکھ لیں دو چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے ہمارا اس میں جو حصہ ہوگا 1% بھی نہیں ہوگا، چلے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن درخت کاٹنے میں تو ہمارا ہی حصہ ہے نا جی، اپنے پہاڑوں کو ننگا کرنے میں تو ہمارا ہی حصہ ہے نا جی. وہ تو باہر کے لوگ آ کر نہیں کر رہے ہیں، مطلب بچاؤ کی جتنی تدابیر ہیں وہ تو ہم نے ختم کی ہیں نا. اگر ہمارے ہاں یقین کریں اگر یہ اس طریقے سے درخت ہوتے، اور ایسا صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، انڈیا میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے، وہاں پر ٹمبر مارک کا یہ جو مافیا ہے وہ متحرک ہے اور انہوں نے بھی وہاں جہاں یہ سارا کچھ ہوا ہے وہاں بھی اسی طریقے سے نقصانات ہوئے ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو درخت ہیں ان کی جڑیں جو ہیں وہ پہاڑ کو مضبوط کرتی ہیں اور لینڈ سلائڈنگ کو روکتی ہیں. پھر بارش کے جو اثرات ہیں
اس میں بھی جو ہے اس کی رفتار جو ہے پانی کی اور اس کو بہاؤ جو ہے اس میں تھوڑا وہ کمی لا کر ایون کہ جو بڑے پتھر آتے ہیں ان کو بھی درختوں کو کچھ نہ کچھ روکنے میں، ان کی رفتار کم کرنے میں کچھ نہ کچھ عمل دخل رہتا ہے۔ پتھر تو نکلتے اسی وجہ سے نا کہ پہاڑ جس وقت درخت کٹ گیا ہے اس کی جڑیں ختم ہو گئیں تو وہ اندر سے جو پتھر جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ قابو انہوں نے ایک دوسرے کو کیا ہوتا ہے، وہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ وہ جس وقت ایک بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، مٹی نکلتی ہے تو وہ پتھر بھی بہ کے آتے ہیں اور پھر وہ ایک وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ جیسے کوئی باقاعدہ گولا آ رہا ہو اور نقصان ہوا ہے آپ کے سامنے، مطلب ہے کہ معصوم بچے تک جس طریقے سے مرے ہیں، گاؤں ختم ہو گئے نا۔ دیکھیے وہ انسان ہی سطح بن گئی۔ ہمارے اپنے پاکستانی بچے بہن بھائی ہیں نا، تو ہمیں سب کو پوری ملک جو ہے اس کے اوپر سوگوار منٹس میں جی، اور اس کے اوپر افسوس بھی کر رہے ہیں، اور ہم اب کیا ہر سال یہی سارا کوئی دیکھتے رہیں گے؟ سر یہی سوال، لاسٹ کوشچن یہی کہ اقدامات کب ہوں گے؟ 2022 میں سیلاب آیا، پنجاب کے بھی بہت سے اضلاع متاثر ہوئے، بلوچستان، سندھ، ہر صوبے میں کہیں نہ کہیں سیلاب کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں اور ویسی ہی ویژولز نظر آتے ہیں، اس سے زیادہ دل خراش ویژولز نظر آتے ہیں۔ آخر اقدامات کب ہوں گے؟ کون کرے گا؟ کون سی حکومت کرے گی؟ کون سا ادارہ کرے گا؟ دیکھیے یہ تو پھر اب اوپر سے فرشتے سے اترنے سے یہ ہمارے حکمرانوں نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی حکومت ہوگی اس نے کرنے ہیں۔ اور آپ نے بات کی، ابھی یہ دیکھیے انڈیا نے وارن کیا ہے کہ اس نے بہت سارے، چونکہ وہاں ان کے اپنے ہاں بھی سیلابی صورتحال بنی ہوئی، انہوں نے پانی کہا جی ہم نے چھوڑ دیا، بالکل، تو وہ پہنچے گا 2-4 دنوں میں پہنچے گا، اور اس کے لیے ہم تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے ہاں ایک بار پھر خدشہ ہے کہ ایک سیلاب کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے جب ہر سال ہم لوگوں سے عالمی سطح پر لوگوں سے اپیل کریں گے کہ آئیں ہماری امداد کریں، وہ کب تک ہماری امداد کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، ہمیں اپنے تین بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا جی۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی تو لوگوں کو بچانے کے لیے اور سیلاب سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہیں، چاہے اس کے لیے دریاؤں کی گہرائی ہے، اس میں جو سلٹ ہے اس کو نکالنے کا ہے طریقہ کار ہے، یا دریاؤں کے کنارے جو ہے وہ تعمیرات کو روکنے کا ہے، یا پھر وہاں پر جو کٹاؤ ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی دیواریں تعمیر کرنے کا طریقہ کار ہے۔ اگر کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یہ تو چونکہ ہم اس کے ماہر نہیں ہیں، یہ تو ماہرین ہمارے ہاں ویسے بھی بہت زیادہ ہیں اور ہر چیز کے ماہر موجود ہیں، تو حکومت کسی نہ کسی جو اس طرح کے ماہرین سے پوچھ کے یا ان کو ساتھ ملا کر ہمیں یہ اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ ہر سال جو ہے اب اس طرح کی آفات جو ہے یا قدرتی آفات کہہ لیں تو یہ اب آفات ہماری اپنی پیدا کردہ ہوں گی، چونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال مونسون میں جو ہے اس طرح کا یہ کیفیت بننی ہے، اور ہم اگر اس کی تیاری نہیں کرتے تو پھر اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ بالکل حکومت کو سوچنا ہوگا، اور کیونکہ ہر گزرتا لمحہ بغیر اقدامات کے ملک کے جو بالائی علاقے ہیں اور ایسے علاقے جن کو سیلاب سے خطرات ہوتے ہیں ان کو ایک بڑی تباہی کی طرف اقدامات نہ کرنے کی صورت میں لے جایا جا رہا ہے، اور حکومت وقت کو اور اداروں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا، اور وقت کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے اقدامات فوری طور پر کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔